الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله ومن أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف ہو کرم تیرا، جو تیرا تو سب تیرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر کوئی نہیں تیرا تو کچھ نہیں میرا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے، اس کی زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، اس کی زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔
دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اپنی بیوی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے دوستوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی اپنے باس مالک کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا سودا ہے۔ آپ دیکھیں عبادات کے اندر سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی، صحیح نکل آئی، تو باقی اعمال بھی اس کے صحیح نکل آئیں گے۔ اگر نماز کے اندر کمی اور کوتاہی رہ گئی تو باقی اعمال بھی اس کے پورے نہیں اتریں گے۔ اب یہ جو نماز ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور نماز پڑھنے کا جو فلسفہ ہے وہ مقصد کیا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس انداز کے ساتھ پڑھی جائے تو آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ وہ کیا؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، تو آپ کے دل کے اندر صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آیا ہوں، دنیا چھوڑ آیا ہوں، دکان چھوڑ آیا ہوں، فیکٹری کاروبار کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اب تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، سارے مقصد دنیا کے پیچھے چھوڑ دیے، اے اللہ اب میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں۔ اب یہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنا کھڑا ہے خاموشی کے ساتھ۔ دنیا کے اندر جب کسی کا ادب کرنا ہو تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اصل ادب تو وہ دل کے اندر ہے، لیکن ظاہری بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ میں آپ کا ادب کر رہا ہوں۔ بزرگوں کے سامنے کھڑے ہیں، پیر کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھیں وہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، خاموش کھڑا ہے، شور شرابہ نہیں ہے۔ اگر کچھ بولتا ہے تو جی حضور، بزرگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تو آپ نماز کے اندر دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی سارا فلسفہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد بیان کی، ہاتھ باندھ لیے، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خاموشی کی حالت میں ہے۔ اگر کچھ زبان سے نکلتا ہے تو کیا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، اللہ کی حمد بیان کر رہا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، پھر ساتھ میں کچھ اور تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں بھی اللہ کی حمد اور بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہا ہے۔ بات جب یہاں نہ بنی، مزید ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جائے، تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلا گیا، اب رکوع کے اندر ہے، مزید جھک گیا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب اس میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی حمد اور ثنا کو بیان کر رہا ہے۔
پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کی حمد بیان کی، ربنا لک الحمد۔ جب یہاں بھی بات نہیں بنی تو دوبارہ سجدے میں چلے جاتا، اب اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو وہ زمین پر رگڑتا ہے، اپنی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، وہ ناک جو کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچی ہو جائے، یہ جھک نہیں پائے، وہ اپنی ناک زمین پر رگڑ دیتا ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ قیام کی حالت میں بات نہیں بنی تھی، رکوع میں چلا گیا، رکوع کی حالت میں بات نہ بنی، سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بلند ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے حمد اور ثنا کو بیان کر رہا ہے۔ پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت ہو گئی، تیسری رکعت ہو گئی، چوتھی رکعت میں ہے، آخری رکعت میں ہے، اب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی ادب کا ایک تقاضا ہے کہ کسی کے سامنے بیٹھا جائے، مسجد میں آئے، بیان سن رہے ہوں تو ادب کا تقاضا یہ ہے دو زانو ہو کر بیٹھا جائے۔ اب التحیات میں بیٹھا ہے، پھر اللہ کے حمد اور ثنا، التحیات للہ، تمام زبانی عبادات اے اللہ تیرے لیے ہے، میری زبان سے جو بھی نکلے وہ تیرے لیے، وہ چیز نکلے جس سے تو راضی ہو جائے۔ والصلوات، میری تمام عبادات وہ جو میں عمل کے ذریعے سے کر رہا ہوں، فعل کے ذریعے سے کر رہا ہوں، عملی عبادات وہ بھی ہے اللہ تیرے لیے۔ والطیبات، میری تمام مالی عبادات وہ بھی تیرے لیے ہے، زبان سے عبادت کرے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے عبادت کرے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، مال خرچ کے عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تیرے لیے ہے۔ تو یہ پوری نماز جو اللہ اکبر سے شروع ہوئی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں پر آ کر ختم ہو رہی ہے۔ اس پوری نماز کے اندر جو فلسفہ دیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ تیری عبادت چاہے وہ زبانی ہو یا فعلی ہو یا مالی ہو، تیری زندگی کا گزارنے کا ایک ایک لمحہ ہو، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر بات یہاں تک ہی نہیں، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد فوراً بھاگا نہیں کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو۔ جمعے کی دن خاص طور پر، یہ تو دن بڑا افضل دن ہے، سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنا کچھ سیکھو کہ اس کے لیے تھوڑی سی بیٹھ جائیں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس فلسفے کو بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ کو بیچ دیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں بیچا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں صرف وہی کام کروں گا جو اللہ جس سے راضی ہو جائے گا۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 میں فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپ کر دیتے ہیں، سب کے سامنے دیتے ہیں، صبح کو دیتے ہیں، شام کو دیتے ہیں۔ ان کے صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ دو مقصد یہاں بیان کیے، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، پہلا مقصد اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وتثبیتاً، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ اے اللہ میرے اس دل کو اپنے دین پر، اپنی محبت میں، اپنی رضا پر ثابت قدم رکھ۔ اس لیے یہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں آ کر مال خرچ کرتے ہیں۔
مسکیناً مسکینوں کو دیتے ہیں، و یتیماً یتیموں کو دیتے ہیں، و اسیراً قیدیوں کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ویحبون المال علی حبہ مسکینا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو فرمائے ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمایا وما لأحد من نعمت وما لأحد من نعمت، کہ یہ کسی کو جب دیتے ہیں تو اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے ان کو پر احسان کیا تھا، اپنے احسان کا بدلہ نہیں چکاتے یہ، بلکہ الا ابتغاء مرضات اللہ، وہاں پر بھی مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، وہ صرف اور صرف جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا والذین صبروا ابتغاء، والذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنفَقُوا، وہ مال خرچ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ کسی نے ان کے ساتھ برا کیا، اس کو یہ نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس کو واپس لٹا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بیان کیا؟ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا انجام بہترین ان لوگوں کے لیے ہے کہ صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، مصیبت آ گئی اس کو صبر کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو مال دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سارے کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ شخص دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور ایک گھر کے پاس لے گئے، اس صحابی کو ساتھ لے کر گئے، کہا کہ یہ گھر، اس میں ایک خاتون ہے، یہ جہاد میں گئی، یہ اللہ کے راستے میں گئی، یہ اس نیت سے گئی کہ وہاں پر مجاہدین ان کے کسی کام آ سکو، ان کو پانی پلا سکو، جو زخمی ہو جائے ان کی خدمت کر سکو، تو یہ جہاد میں گئی۔ گھر کے اندر اس نے ایک بکری باندھ کے رکھی تھی، ایک کھونٹے کے ساتھ، ایک قلعے کے ساتھ۔ جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بکری نہیں ہے۔ تو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ مرتبہ عجیب قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ جب اس خاتون نے آ کر دیکھا کہ گھر کے اندر بکری نہیں ہے تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے گئی تھی، میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے گئی تھی، میں مجاہدین کی مدد کے لیے خدمت کے لیے گئی تھی، میرا مال یہ کیسے ضائع ہو گیا؟ جبکہ آپ نے کہا ہے جو اللہ کے دین کے خاطر گھر سے نکلتا ہے اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت میرے ذمہ ہے، میری بکری کہاں چلی گئی؟ مجھے میری بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اپنے گھر سے من خرج من بیتہ الی المسجد، جو آدمی اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم گھر سے نماز پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں آتے، دکانوں سے اس لیے نہیں آتے کہ پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، دکان کس کے حوالے کر کے جائیں؟ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر ہمارے ساتھ حادثات ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں دیکھا پچھلی مرتبہ ایسا ہو گیا تھا، چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو وہ یقین نہیں ہوتا۔ اب اس خاتون نے کہا کہ اللہ، آپ نے تو کہا ہے کہ میں اپنے ذمے میں لے لیتا ہوں، میری بکری کہاں چلی گئی؟ مجھے میری بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مسکراتے ہوئے فرمایا جب اس نے یہ دعا مانگی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی بکری واپس آ گئی، صرف اس کی بکری نہیں، اپنے ساتھ ایک دشمن کی بکری کو بھی ساتھ لے کر آ گئی ہے۔ اللہ نے اس کو اس کی بکری کے ساتھ ایک دشمن کی بکری بھی دی۔
یہ ہے اللہ کی رضا جب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس طریقے سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا۔ یہ دمشق کے اور شام کے گورنر تھے۔ خط میں لکھا، ام المؤمنین مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو بھی مختصر جسے میں یاد کر سکوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملہ لکھا، گویا کہ پورے دین کو اس کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا کہ اے معاویہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر اس کے بدلے میں پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی رضا کو سامنے رکھو۔ اب اس کے بدلے میں پوری دنیا ناراض ہوتی ہے، تم اس پوری دنیا کو ناراض کر لو لیکن اللہ کو راضی کر لو۔ صفت المحبین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، ایک شخص نوجوان، خوبصورت نوجوان تھا اور وہ تاجر تھا۔ ایک دن وہ اپنے سر پر کچھ کپڑے اٹھا کر جا رہا تھا بیچنے کے لیے، تو علاقے کے اندر ایک خاتون اس پر دل دے بیٹھی، تو اس نے کسی طریقے سے اس کو گھر میں بلایا، کپڑے کے بہانے مجھے کپڑے دیکھنے ہیں، کپڑے چاہیے۔ جب وہ نوجوان اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کو گناہ کی دعوت دی کہ تم میرے ساتھ یہ گناہ کر لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب اس خاتون نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں شور کروں گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، تمہارے اوپر الزام لگاؤں گی، تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں، مجھے اتنا وقت دے دو، پھر اس کے بعد اگر اس جگہ پر ہم ہوتے، میں اور آپ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے کہ یہاں پر اگر اس کی بات نہیں مانی تو یہ شور کر دے گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، یہ مجھے بدنام کر دے گی اور میری عزت لوگوں میں نہیں رہے گی، شاید ہو سکتا ہم تو تیار ہو جائیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، میں پہلے قضاء حاجت پوری کر لوں پھر اس کے بعد آؤں گا آپ کے پاس۔ تو خاتون نے کہا کہ واش روم اوپر ہے چھت پر۔ وہ نوجوان اوپر گیا اور اوپر سے جا کر اس نے دیکھا کہ نیچے کتنی جگہ ہے، کتنی اونچائی، فاصلہ کتنا ہے۔ جب نیچے دیکھا تو اس کو یقین تھا کہ نیچے اگر چھلانگ لگاتا ہوں یا تو زندہ نہیں بچوں گا، اگر بچ گیا تو جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ بس گناہ نہیں کرنا، چھلانگ لگاتے جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو، گناہ نہیں کرنا۔ تو اس نوجوان نے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی چھلانگ لگائی، صفت المحبین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ جلدی سے اس نوجوان کو اپنے پروں میں لے لو اور اس کو آرام سے زمین پر اتار دو۔ جب وہ نوجوان نیچے اتر گیا اور اس نے اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ اللہ، اگر گناہ سے بچنے کے صلے میں آپ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میری جان بچ گئی، تو جو میرا مال اندر ہے یا اللہ مجھے میرا مال بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے سونے کی ٹٹیوں کی بارش کر دی۔ اب وہ جب نیچے گرنے لگی، اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کے بدلے میں سونے کی یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، اگر گناہ سے بچنے کا صلہ یہی ہے تو مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے اس کے بدلے میں۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا، صرف اللہ راضی ہو جائے تو اللہ نے دنیا کے اندر اس کو یہ چیزیں عطا فرمائی۔ ایک خاتون بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور طواف کے اندر کہہ رہی ہے، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ آپ گئے ہوں گے جو لوگ عمرے پہ یا حج پر گئے، آپ نے دیکھا مختلف قسم کے لوگ وہاں پر
دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں اور اپنے اپنی زبان کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پیچھے ایک نوجوان بھی تھا، اس نے جب اس خاتون کی آواز سنی ہے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، تو اس سے بعد میں پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے 3 خوبصورت بیٹے دیے، 2 بڑے تھے اور ایک چھوٹا میری گود میں تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میرے خاوند نے میرے گھر کے اندر ایک بکری ذبح کی اور پھر وہ کسی کام سے باہر گیا۔ 2 بچے جو میرے تھوڑے بڑے تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ چھری اٹھائی، بڑے بیٹے نے چھوٹے کو کہا کہ دیکھا ابا نے کس طریقے سے ذبح کیا، تو اس چھوٹے بیٹے کو اس نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ یہاں لیٹ، میں بکری کی طرح تجھے ذبح کرتا ہوں۔ وہ لیٹ گیا، اس نے اس پر چھری چلا دی۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے یہ اپنے ماں باپ کا عکس ہوتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ گھر کے اندر وہ گالم گلوچ گندی باتیں کریں، گالیاں بکیں گے، بچے پھر وہی سیکھیں گے، پھر آپ ان کو جہاں بھی ڈال دو۔ اصل پہلی جو تربیت ہے وہ گھر ہے، گھر کے اندر جو ماحول ہے بچے کے اندر وہ چیزیں ضرور آتی ہیں۔ تو اب وہ خاتون کہنے لگی کہ اس نے بچے کو جب ذبح کیا اور اس کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت بچہ چھوٹا میری گود میں تھا اور میں اس وقت پیڑے بنا رہی تھی، تندور بھی گرم تھا، تو میں نے فوراً چھوٹے بچے کو اپنی گود سے اتارا اور بھاگی ہوئی گئی۔ میں نے دیکھا کہ بچہ تڑپ رہا ہے، تو میں نے اس کو دیکھا، بچے نے دوسرے نے جب مجھے دیکھا اپنی طرف دوڑتے ہوئے تو وہ ڈر کے ہمارے گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا وہاں سے گاڑی آئی، وہ بچہ دوسرا بھی وہیں پر فوت ہو گیا۔ اس بچے کو میں نے اٹھایا، وہاں باہر محلے والوں نے بچے کو اٹھایا، میرے پاس لا کر رکھا۔ اب 2 بچے میرے سامنے ہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا چھوٹا بچہ وہ تو وہاں چھوڑ دیا میں نے۔ جب وہاں گئی دیکھا کہ بچہ مجھے نظر نہیں آیا، میں نے تندور میں جھانک کر دیکھا تو وہاں دیکھا کہ بچہ وہ کولا سیاہ ہو چکا تھا، وہ بھی جل چکا تھا۔ خاوند گھر کے اندر آیا، میں نے اس کو کہا کہ اللہ نے دیے تو اللہ نے لے لیے، اب اس پر ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تو اگر اس پر خوش ہے، بچے لینے پر خوش ہے، ہم تیری رضا پر خوش ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے اندر اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہمیں یہ سودا قبول کر لینا چاہیے کہ ہمارا خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے کہ تم اتنے کنجوس سے یہ کام بھی نہیں کیا آپ نے۔ تو اللہ راضی ہو جائے اور پوری دنیا ناراض ہو جائے، یہی انسان اور مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہونے چاہیے۔ دنیا کی، ماں باپ کی، بچوں کی، نوجوانوں کی یا اپنے رشتہ داروں کی رضامندی اس کے سامنے نہ ہو، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی تو دنیا راضی ہو جائے گی۔ اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر یہ اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا اور دنیا بھی ناراض نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر